آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سچ پوچھیں تو دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ گفتگو اصل میں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے سے جڑی ہے جس کے بعد قرآن کریم کی دو بہت ہی طاقتور، بہت بابرکت صورتیں نازل ہوئیں۔ جی ہاں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہاں، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک آپ کہہ لیں نازک موڑ اور ایک مشکل آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان معلومات کو سامنے رکھ کر ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نزول کا پس منظر سمجھیں، ان کے معنی میں گہرائی دیکھیں اور ہماری زندگیوں میں ان کی کیا اہمیت ہے اس پر بات کریں۔ جی، بہت اہم موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں، اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً بات شروع ہوتی ہے مدینہ منورہ سے۔ وہاں قیام کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر معمولی طور پر جسمانی کمزوری محسوس کرنا شروع کی۔ کمزوری کس طرح کی؟ شدید تھکاوٹ تھی، ایک مسلسل بے چینی کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور یہ تبدیلی اتنی واضح تھی کہ جو قریبی صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے بھی اسے بہت شدت سے محسوس کیا۔ اچھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں لگ رہی تھی، مطلب کوئی ایسی پوشیدہ وجہ تھی جس کا اثر تو صاف نظر آ رہا تھا لیکن اصل سبب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور مطلب سنجیدہ بھی، کیونکہ پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی طبی مسئلہ نہیں تھا، جی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا، یعنی کالا جادو۔ یہ سوچنا بھی کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درست فرمایا، ناقابل یقین سی بات لگتی ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ ناپاک عمل بنو زریق قبیلے کا ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم، اس نے کیا تھا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر حسد اور وہ چھپی ہوئی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا وہ اس سے جلتا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اس نے اپنی جلن مٹانے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ اللہ اکبر! اور یہ جادو کیا کیسے گیا؟ مطلب طریقہ کیا تھا اس کا؟ لبید بن عاصم نے کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استماع شدہ کنگھی حاصل کی۔ کنگھی؟ جی، اور اس کنگھی میں الجھے ہوئے کچھ بال بھی۔ یہ بظاہر تو بہت معمولی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اس نے انہیں اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یعنی ذاتی استعمال کی چیزوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ان بالوں کا کیا کیا؟ اس نے ان بالوں پر یا ایک دھاگے پر بالوں کے ساتھ 11 گرہیں لگائیں۔ 11 گرہیں؟ جی 11، اور ہر گرہ باندھتے وقت وہ کچھ جادوئی منتر پڑھتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک طاقتور منفی اثر پیدا کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر، طبیعت پر اثر کرے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، پوری منصوبہ بندی تھی۔ اور پھر ان چیزوں کا کیا کیا؟ کنگھی، بال، وہ 11 گرہیں؟ ان سب کو اس نے کھجور کے ایک خشک غلاف میں لپیٹا۔ اچھا۔ اور پھر مدینہ کے قریب ہی ایک پرانا ویران کنواں تھا، زروان نام کا۔ اس کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے ان چیزوں کو احتیاط سے چھپا دیا۔ زروان کنواں؟ جی، ویران جگہ پر؟ جی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے؟ جی بالکل۔ تاکہ جادو اپنا کام کرتا رہے۔ لیکن اللہ کی مدد تو آنی تھی۔ اور یہیں پر دیکھیں، سب سے زیادہ ایمان افروز بات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اس مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کچھ عرصہ یہ کیفیت رہی، وہ کمزوری، تھکاوٹ، بے چینی، لیکن پھر الہی مدد آئی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب؟ کیسا خواب تھا وہ؟ بہت واضح خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا پائنتی یعنی پاؤں کی طرف۔ اچھا؟ فرشتے؟ جی۔ اور انہیں آپس میں بات چیت شروع کی۔ اس بات چیت سے سارا معاملہ کھل گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کیا جواب دیا؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا، کس نے کیا ہے؟ جواب آیا، لبید بن عاصم نامی یہودی نے۔ پورا نام بتایا؟ جی، پورا نام۔ پھر پوچھا گیا، جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ بتایا گیا، کنگھی اور بالوں پر، جن پر 11 گرہیں لگی ہیں۔ 11 گرہیں؟ وہ تعداد بھی بتائی گئی۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ بھی پوچھا گیا، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو جواب آیا، زروان نامی کنویں میں کھجور کے غلاف میں لپٹی ہوئی
ایک پتھر کے نیچے۔ سبحان اللہ، یعنی جو راز بالکل چھپا ہوا تھا وہ اللہ نے خواب کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیا۔ جی ہاں، براہ راست الہی رہنمائی۔ اس واضح خواب کے بعد تو یقیناً فوراً کچھ کیا گیا ہوگا۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ کو سارا معاملہ معلوم ہو چکا تھا۔ آپ نے فوراً اپنے کچھ بہت ہی قریبی اور بااعتماد صحابہ کو، جن میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں، اس کنویں کی طرف بھیجا اور انہیں بتایا کہ کیا تلاش کرنا ہے۔ جی، خواب میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ان کے مطابق تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحابہ جب وہاں پہنچے ہوں گے، ایک ویران کنواں، سنا ہے پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا، کیا منظر ہوگا وہ؟ یقیناً ان کے لیے بھی یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ وہ زروان کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں، پانی کا رنگ واقعی کچھ بدلا ہوا ہے، زردی مائل سا۔ اچھا۔ انہوں نے پانی نکالا، کنویں کی تہہ میں پتھر ہٹا کر دیکھا تو بالکل وہی چیزیں ملیں جن کا ذکر خواب میں تھا، کنگھی، کچھ بال اور وہ دھاگا جس پر پوری 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ اکبر، یعنی شیطانی عمل پکڑا گیا۔ اور اسی لمحے جب یہ چیزیں مل گئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوئی۔ کیسے؟ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 2 عظیم صورتیں ایک ساتھ نازل فرمائیں جن پر ہم آج بات کر رہے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جی ہاں، یہ صرف آیات نہیں تھیں، یہ تو آسمانی علاج تھا، ایک روحانی ڈھال جو ہر قسم کے شر سے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، مکمل حفاظت دینے والی تھی۔ تو پھر ان صورتوں نے عملی طور پر جادو کا اثر کیسے ختم کیا؟ وہ گریں کیسے کھلی؟ جب وہ جادو والا دھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت شروع کی، سورۃ الفلق کی 5 آیات اور سورۃ الناس کی 6 آیات۔ کل کتنی ہوئی؟ 11 آیات۔ بالکل، اور ادھر گریں بھی 11 تھیں۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، آپ جیسے ہی ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی۔ جی، خود بخود ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھل گئی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھل گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب آپ نے 11ویں آیت یعنی سورۃ الناس کی آخری آیت تو وہ آخری گرہ بھی کھل گئی۔ سبحان اللہ! اور اس آخری گرہ کے کھلتے ہی جادو کا سارا اثر ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک واضح فرق محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا لگا جیسے کسی بھاری بوجھ سے، کسی بندش سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ وہ جو غیر معمولی کمزوری تھی، تھکاوٹ، ذہنی بے چینی، وہ سب ایک دم ختم ہو گئیں۔ اور آپ پہلے کی طرح بالکل صحت یاب، حشاش بشاش ہو گئے؟ جی، مکمل طور پر۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ واقعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت کا ثبوت نہیں تھا۔ نہیں، اس میں امت کے لیے بھی کچھ تھا، ہے نا؟ بالکل، اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے ہر قسم کے شر سے بچاؤ کا ایک، آپ کہیں، بے مثال روحانی ہتھیار دے دیا۔ یہ 2 صورتیں، الفلق اور الناس، جنہیں موعظتین بھی کہتے ہیں، یعنی پناہ دینے والی 2 صورتیں۔ آئیے اب ان صورتوں پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے سورت الفلق، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ یقیناً سورۃ الفلق شروع ہی ایسے ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ فلق کا لفظ بڑا دلچسپ ہے، اس کا مطلب ہے پھاڑنا، چیرنا، جیسے رات کا اندھیرا چیر کر صبح نکلتی ہے یا بیج پھٹ کر پودا بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیقی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، تو صبح کے رب کی پناہ کس چیز سے؟ بنیادی طور پر یہ صورت ہمیں ان خطرات سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، یعنی باہر کی دنیا میں۔ باہر کی دنیا کے خطرات کون کون سے؟ اس صورت میں دیکھیں 4 خاص قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پہلا، من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ تو بہت ہی جامع دعا ہو گئی۔ جی ہاں، بہت جامع، اس میں سب کچھ آ گیا، نقصان پہنچانے والے انسان، جنات، جانور، قدرتی آفتیں، نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے خطرے، سب سے پناہ۔ یہ اصل میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے کہ ہر چیز اسی کی مخلوق ہے
اور اسی کے حکم سے نفع یا نقصان دے سکتی ہے۔ ٹھیک، دوسرا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کا اندھیرا دیکھیں اکثر خوف لاتا ہے، غیر یقینی صورتحال، جرائم، پوشیدہ خطرات، یہ سب رات سے جڑے ہیں۔ یعنی صرف رات کا اندھیرا یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے؟ اس کا وسیع مطلب بھی ہے، یعنی ہر وہ صورتحال جہاں لا علمی ہو، گمراہی ہو، خطرے کا اندھیرا چھایا ہوا ہو۔ صحیح، اور تیسرا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں یا آلوں کے شر سے۔ یہ تو براہ راست اشارہ ہے جادو ٹونے کی طرف۔ ہاں، وہی جو لبید نے کیا تھا؟ بالکل، وہ خفیہ سازشیں جو تعلقات خراب کرنے، نقصان پہنچانے یا کسی کو اذیت دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور چوتھا شر؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد یہ ایک بہت ہی تباہ کن جذبہ ہے۔ ہاں، دلوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ جی، اور حاسد پھر چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو گویا سورۃ الفلق ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ بھئی ہماری اپنی طاقت، ہماری عقل، یہ سب ان بیرونی خطروں کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اصل حفاظت تو صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ بالکل درست، یہ صورت ہمیں اپنی کمزوری کا احساس دلا کر اصل طاقت والے یعنی رب الفلق، صبح کے رب کی طرف رجوع کرنے کا کہتی ہے۔ جب کوئی دل سے اس کی پناہ مانگتا ہے تو وہ ہر قسم کے ظاہری شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری صورت، سورۃ الناس کی طرف۔ اگر فلق باہر کے خطروں سے بچاتی ہے تو الناس، اس کا دائرہ کیا ہے؟ سورۃ الناس کا تعلق ہے بنیادی طور پر اندرونی حملوں سے، وہ پوشیدہ دشمن جو ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے خیالات پر حملہ کرتے ہیں۔ اندرونی حملے؟ جی، اور دیکھیں یہ صورت شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی 3 عظیم صفات کے ذکر سے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود حقیقی کی۔ رب، ملک، الہ، یعنی پالنے والا، بادشاہ، معبود۔ جی، یہ اللہ کی مکمل قدرت اور اختیار کا اعلان ہے کہ بھئی جس کی پناہ میں آ رہے ہو وہ یہ سب کچھ ہے، اس کی پناہ میں ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کس خاص شر سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اس میں پناہ مانگی گئی ہے من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسواس الخناس۔ یہ وسوسہ کیا چیز ہے؟ وسوسے سے مراد ہیں وہ منفی خیالات، شکوک و شبہات، بری خواہشات، مایوسی، نا امیدی، تکبر، غصہ، نفرت، وہ سب کچھ جو دل میں آتا ہے یا ڈالا جاتا ہے۔ اور الخناس کا کیا مطلب؟ پیچھے ہٹنے والا؟ ہاں، الخناس کا مطلب ہے وہ جو چھپ کر وار کرتا ہے، اور جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کریں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن غافل ہوئے تو پھر آ جاتا ہے، بار بار حملہ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ کون ڈالتا ہے؟ سورت آگے بتاتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سینے یعنی دل اور دماغ۔ اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بھی وضاحت ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اچھا، یعنی صرف شیطان نہیں بلکہ انسان بھی؟ جی ہاں، منفی خیالات، غلط مشورے، یہ صرف شیطان کی طرف سے نہیں آتے، برے لوگوں کی باتیں، ان کی صحبت، ان کے نظریات، یہ بھی وسوسہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہمارے اپنے نفس کی کمزوریاں، ہماری اپنی منفی سوچیں بھی وسوسے کی شکل لے لیتی ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ اندرونی حملے، یہ وسوسے کبھی کبھی باہر کے کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں؟ یقیناً، اور اکثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، باہر کا دشمن تو نظر آ جاتا ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے، لیکن یہ اندرونی دشمن، وسوسہ، یہ تو چپکے سے، چالاکی سے دل و دماغ میں گھستا ہے۔ اور کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، اللہ پر بھروسے کو ہلاتا ہے، نیکیوں میں سستی لاتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے، نا امیدی لاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، انسان کی قوت ارادی کو ختم کر سکتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے سکھایا کہ جیسے ہی دل میں کوئی برا خیال آئے، کوئی شک آئے، کوئی خوف آئے، کوئی مایوسی آئے، فوراً پکارو کسے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کو، اس کے پناہ میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں الفلق اور ناس ایک ساتھ کیوں نازل کیں ایک ہی واقعے کے بعد؟ ان کے اس جوڑے میں کیا خاص حکمت ہے؟ اگر ہم اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ دونوں مل کر انسان کے لیے ایک مکمل، ایک جامع روحانی حفاظتی نظام بناتی ہیں۔ حفاظتی نظام کیسے؟ ایسے کہ سورت الفلق ہمیں سکھاتی ہے ان خطروں سے نپٹنا جو باہر سے آتے ہیں، مخلوقات کا شر، ماحول کا شر جیسے اندھیرا، جادو ٹونے کا شر، حسد کا شر۔ یہ وہ حملے ہیں جو اکثر ہمارے جسم، مال یا سماجی حیثیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو باہر کی بات ہو گئی، اور سورۃ الناس؟ سورۃ الناس ہمیں ان خطروں سے بچاتی ہے جو اندر سے حملہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل و دماغ پر ہونے والے حملے، وسوسے، شکوک، منفی سوچ، مایوسی، گمراہ کن خیالات، تکبر، ریاکاری وغیرہ۔ اچھا، تو ان کا نشانہ ہمارا ایمان ہوتا ہے؟ جی، ہمارا ایمان، ہماری نیت، ہماری روحانی صحت، اللہ سے ہمارا تعلق۔ تو یوں سمجھیں، ایک صورت جسمانی اور مادی حفاظت پر زیادہ زور دیتی ہے، دوسری روحانی اور ایمانی حفاظت پر۔ جب یہ دونوں مل گئیں تو انسان ہر قسم کے شر سے، ظاہر ہو یا چھپا ہوا، اندرونی ہو یا بیرونی، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں المعوذتین کہا، یعنی پناہ دینے والی دو صورتیں، اور ان کی تلاوت کی بہت تاکید کی، خاص طور پر صبح شام سوتے وقت۔ بلا شبہ، آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ پناہ مانگنے والوں نے ان جیسی صورتوں کے ذریعے کبھی پناہ نہیں مانگی۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہر مسلمان کے لیے ایک مستقل طاقتور ڈھال ہے۔ صحیح۔ ان کو باقاعدگی سے پڑھنا، ان کے معنی پر غور کرنا، انسان کو بہت سے نفسیاتی اور روحانی مسئلوں سے بچا سکتا ہے۔ اب اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، ایک طرف تو سائنس، ٹیکنالوجی، معلومات کا طوفان ہے، لیکن دوسری طرف بے چینی، ڈپریشن، اینگزائٹی، حسد، خاص طور پر وہ جو سوشل میڈیا دیکھ کر ہوتا ہے، خوف، مایوسی، نیگیٹو سوچ، یہ سب بھی تو بہت عام ہے۔ جی ہاں، بہت عام ہے۔ تو کیا یہ صدیوں پرانی صورتیں آج بھی ہماری ان نئی پریشانیوں کا کوئی حل بتاتی ہیں؟ بلا شبہ، میرے خیال میں تو آج ان کی اہمیت اور ضرورت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ سورۃ الفلق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے ارد گرد کی منفی توانائیوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ منفی توانائیاں؟ جی، یہ صرف جادو ٹونا نہیں ہے۔ آج کل کا پروفیشنل حسد، سماجی مقابلے بازی، نوکری جانے کا خوف، آن لائن دنیا کے خطرے جیسے سائبر بولنگ، غلط معلومات، یہ سب شر ما خلق اور شر حاسد اذا حسد میں آ سکتے ہیں۔ اور وہ سوشل میڈیا والا حسد، دوسروں کی اچھی زندگیاں دیکھ کر جو جلن ہوتی ہے؟ بالکل، وہ جو دل میں کڑھن ہوتی ہے، اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے، وہ عین حسد ہے جس کے شر سے یہ صورت پناہ دیتی ہے۔ اور سورۃ الناس، وہ آج کل کی اینگزائٹی، ڈپریشن اور وہ جو اپنے آپ سے منفی باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو سیلف ٹاک، اس میں کیسے مددگار ہے؟ سورۃ الناس تو اصل میں اندر کی جنگ جیتنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج کل جو یہ احساسات عام ہے نا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں کسی قابل نہیں، مستقبل کا بلا وجہ کا خوف، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ہاں، یہ بہت ہوتا ہے۔ یہ سب آج کے دور کے وسواس الخناس ہیں۔ یہ وہ اندر کی منفی آوازیں ہیں جو ہماری ہمت توڑتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو جب یہ خیالات آئیں تو کیا کریں؟ جب ذہن میں یہ آئے کہ تم اکیلے ہو، تم ناکام ہو، کسی کو تمہاری پرواہ نہیں، تو سورۃ الناس فوراً یاد دلاتی ہے کہ پناہ کس کی لینی ہے، اس ذات کی جو رب الناس ہے، سب کا پالنے والا، ملک الناس ہے، سب کا بادشاہ، اور الہ الناس ہے، سب کا معبود۔ یہ احساس کہ ہمارا تعلق سب سے بڑی طاقت سے ہے۔ جی، یہ احساس کہ ہمارا تعلق کائنات کی سب سے بڑی، سب سے مہربان ہستی سے ہے، جو ہماری ہر کمزوری کو جانتی ہے، یہ مایوسی اور خوف کے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے، دل میں امید اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں صورتیں ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہیں
کہ اصل سکون، اصل حفاظت، اصل طاقت یہ دنیاوی چیزوں میں نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ صرف اللہ کی پناہ میں آنے میں ہے، اس پر بھروسہ کرنے میں ہے، اسی سے مدد مانگنے میں ہے۔ بالکل، یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی کا ہر اندھیرا، چاہے باہر سے آئے یا اندر سے اٹھے، روشنی میں تبھی بدلے گا جب اللہ کی پناہ میں آئیں گے۔ وہی اصل محافظ ہے، وہی مشکلیں آسان کرنے والا، وہی شفا دینے والا، اور وہی دلوں کو سکون دینے والا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سورت الفلق اور سورت الناس یعنی معوذتین اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ایک انمول تحفہ ہیں، ایک مکمل روحانی حفاظتی نظام۔ جی، ایک مکمل نظام۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک ہر قسم کے شر سے، چاہے وہ باہر کا ہو یا اندر کا، بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر مشکل، ہر خوف، ہر وسوسے، ہر حسد سے نجات کا راستہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے۔ کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، ہمارا بادشاہ، ہمارا معبود۔ اسی کی پناہ میں اصل امن ہے، سکون ہے اور حفاظت ہے۔ بالکل۔ اور ایک بات جو آخر میں شاید مزید سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی انسان ان دونوں صورتوں کے پیغام کو گہرائی سے سمجھ لیتا ہے نا، یعنی وہ صرف باہر کے منفی اثرات جیسے دشمنی، حسد وغیرہ کو ہی نہیں پہچانتا، بلکہ اپنے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں، شک، خوف، مایوسی، منفی سوچیں، ان سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی خود آگاہی، جی، ایک طرح کی خود آگاہی۔ تو جب یہ دوہری آگاہی حاصل ہوتی ہے تو وہ زندگی کی مشکلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی حفاظت پر زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ شعوری طور پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ یعنی اپنی کمزوری کو بھی سمجھنا اور اللہ کی طاقت پر بھی یقین رکھنا۔ بالکل، یہ سمجھ ہمیں اپنی کمزوریوں کو مانتے ہوئے اصل طاقت کے سرچشمے سے یعنی اللہ سے مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے، اور اس سے زندگی میں زیادہ سکون اور اعتماد آتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں صرف تلاوت نہیں بلکہ ان صورتوں کے معنی پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔